السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے آج سورہ آل عمران کی 49ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھے اور مبروس کا علاج کروں گا اور حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا، اور تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور تم نے کیا گھر میں ذخیرہ کر رکھا ہے، ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ جب بہکنے کا خطرہ زیادہ ہو تو پھر توجہ زیادہ رکھنا پڑتا ہے کہ توجہ بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ مردوں کو زندہ کرنے یا پیدائشی مریضوں کو شفا دینے میں، اندھوں کو بینائی عطا کرنے میں عقیدوں کے اعتبار سے بہکنے کا خطرہ ہے۔ اس شخص کے بارے میں جو ان امور کو انجام دے گا، یہ کام کرے گا، اس کو خدا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں بھی اور سورہ مائدہ کی 110ویں آیت میں بھی 4 مرتبہ اللہ کی اجازت کو واضح کیا گیا ہے، واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، توجہ دلاتے ہوئے کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی اجازت سے میں انجام دیتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں، میں قدرت خدا سے، اذن الہی سے سب کچھ انجام دے رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت، جس میں لطف الہی کا بھی جلوہ تھا، جس میں غضب و قہر الہی کا بھی جلوہ تھا، یہ رسالت بنی اسرائیل سے مخصوص تھی۔ قرآن مجید میں یہی تو اعلان ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ لیکن آپ کی نبوت تمام مومنین کے لیے عام تھی، وہ سب کو ارشاد و ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے، تمام انسانوں کے لیے وہ ہادی تھے، ارشاد کرنے والے تھے، نبوت عام تھی آپ کی، بالکل جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ ان سے کہا گیا کیا، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جاؤ، اس کی ہدایت کرو، اس لیے کہ وہ طاغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ لیکن جس وقت شہر کے جادوگروں نے دربار فرعون میں، جناب موسیٰ صرف فرعون کی ہدایت کے لیے گئے تھے، لیکن جب وہاں پر جادوگروں نے جناب موسیٰ کے معجزے کو دیکھا تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ تو یہ جناب موسیٰ کا فرعون کی طرف بھیجا جانا، یہ ایک ذمہ داری تھی تبلیغ کی کہ ایک فرد کی ذمہ داری کے لیے آئے تھے، اور جناب موسیٰ کا تمام مومنین کو ہدایت دینا، سارے لوگوں کو ہدایت دینا، ارشاد دینا کہ ان میں سے وہ شہر کے جادوگر بھی شامل تھے جو ہدایت پا گئے، ایمان لے آئے۔ یہ ایک دوسری ذمہ داری تھی ان کی کہ سارے جادوگر جناب موسیٰ کی تبلیغ سے ایمان پا کر، ہدایت پا کر ایمان لے آئے۔ بہرحال ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے، اور یہ معجزہ اس پیغمبر کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب
فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں ظاہر ہوئے، سامنے آئے، تو لوگوں میں وبا کے طور پر بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں، بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں، تو لوگوں کو ایک طبیب کی ضرورت تھی، ایک ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ لہٰذا جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ بیماروں کو شفا دینا، اور وہ بھی پیدائشی اندھے اور ایسے مبروز جن کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، ایسے لا علاج مریضوں کا علاج کرنا، یہ ان کا معجزہ قرار پایا تھا، یہ ان کا اہم معجزہ تھا۔ اور توجہ فرمائے، جب ایک ولی خدا، ایک اللہ کا بنایا ہوا ولی مٹی سے پرندہ بنا کر اڑا سکتا ہے، تو پھر قیامت میں مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کتنا آسان کام ہے۔ کیا یہ مشکل کام ہے اللہ کے لیے کہ وہ سب کو زندہ نہ کر سکے؟ نہیں، بہت آسان ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ممکن اور آسان ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ ہر معجزہ پروردگار کی ربوبیت کا جلوہ ہے، پروردگار کی ربوبیت کی شان اور اس کا جلوہ ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے یہ معجزے سامنے آتے ہیں، کسی دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہدایت اور تربیت کے لیے معجزے سامنے آتے ہیں۔ دوسرا پیغام، اللہ کے اولیاء جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی اجازت سے اس عالم خلقت میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں، کچھ تصرف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کی اجازت ہے کہ مٹی سے پرندہ بنا کر، اس میں روح پھونک کر، اس میں ہوا پھونک کر اسے اڑا دیں، یہ سب اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ تیسرا پیغام، انبیاء کرام علم غیب رکھتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں کی باتوں کا بھی علم ہے کہ تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، تم نے گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے چھپا کے رکھا ہے، یہ سب باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انبیاء کرام کو معلوم ہیں، وہ بے خبر نہیں ہیں۔ عملی پیغام اس آیت سے، اللہ اور اولیاء خدا اپنے پیروکار، اپنے ماننے والوں کی ہر ضرورت سے باخبر ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہر ضرورت سے باخبر ہے، انبیاء کرام اپنے ماننے والوں کی ہر ضرورت سے باخبر ہے۔ لہذا زندگی میں وہی انسان کامیاب ہے، ایسا ہی انسان کامیاب ہے جو سب کچھ اپنا اللہ کے سامنے رکھے اور اسی کے مطابق زندگی میں قدم بڑھائے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں ہمیں مرضی خدا اور مرضی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔